اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ کیا نہیں جانتے یہ دنیا تو تمہیں دکھ دینے کے لیے ہے تاکہ تم اپنے رب سے دور نہ ہو۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، باقی معجزوں کی انتہا کے لیے اللہ ہے۔ گھبراؤ مت، یقیناً خدا کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام پر لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اگر اس رب نے تمہاری دعا رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد کی راہ نہ دکھاتا۔ وہ مقام دور نہیں جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دینا ہے۔ ایسا کوئی غم نہیں جس کی رمضان میں شفا نہیں، مگر اس بکھرے وجود کو خدا کے سوا کوئی سمیٹ نہیں سکتا۔ تمہاری ہر آزمائش کے بدلے اللہ کی طرف سے سکون اور نعمتوں کا صلہ ہے۔ اللہ کو وہ ہر آنسو سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہارے پلکوں سے بہتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل بھر میں سمیٹ لیا۔ کہنے دو لوگوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اس کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ بس دیر اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے سکتا ہے؟ وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ طوفان ہے پر تم ہمت نہ ہارنا، تم اپنے قدم لڑکھڑانے نہ دینا۔ وہ تمہاری ڈگمگاتی ہوئی کشتی پار لگا دے گا، بس تھوڑا اور صبر، رب جلد ہی تمہیں منزل سے ہمکنار کر دے گا۔ وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ معجزوں کے ذریعے تمہاری کہانی مکمل کر دیتا ہے، اور آزمائش کے بعد وہ تمہاری تقدیر بدل دے گا، کیونکہ کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب تم دل لگا کر دعائیں مانگتے ہو تو جانتے ہو اللہ تمہارے کتنے قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب۔ مانگتے رہا کرو۔ تمہاری تڑپ کی انتہا پر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہاری ایک پکار پر کہانیوں کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو کچھ بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں کے وقت تمہارے لیے ممکن بن کر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم توکل کرو اور دیکھو وہ معجزوں کا بادشاہ کیسے تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ نا امید نہ ہو، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ فرمایا گیا، ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ پریشان ہو، بے بس ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، لگ رہا ہے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اب۔ سنو، اللہ کی ذات کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے نا۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا کرے۔ زبان کا کہا تو سب سنتے ہیں، لیکن دل کا کہا صرف اللہ سنتا ہے۔ یہ ٹوکریں تو معجزوں کے دین ہوتے ہیں، یہ زخم اس کے اکن سے بھر جائیں گے، اور جس دن اللہ راضی ہوگا اس دن تم انہی بے بس آنکھوں سے ہی اپنا نصیب بدلتا دیکھو گے۔ جہاں صبر کی آخری سانسیں ٹوٹتی ہیں وہیں سے اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لے لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے، یا اس سے بھی بہتر عطا کر کے دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جہاں صبر کی آخری سانسیں ٹوٹتی ہیں وہیں سے اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لے لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے، یا اس سے بھی بہتر عطا کر کے دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اس پر یقین کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہے گا جو تمہیں ناممکن لگتی ہیں، اور اگر تم محسوس کرو تو تمہارا ہر درد تمہیں اپنے رب سے ملوا رہا ہے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور علاج ممکن ہی نہیں۔ وہ کہے گا اور تمہاری ادھوری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنے ہر درد بھول جاؤ گے۔
جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا تو تم معجزات کو حقیقت پاؤ گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ تو سوچو اگر تم اس سے مانگو گے ہی نہیں تو وہ تمہارا مقدر کیسے بدلے گا؟ کیا ہوا جو مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگیں گے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے اٹھنے لگیں گے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلنے نہیں دیتا اور نہ ہی ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا احساس ڈالتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں اور مزاروں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین کر لیں کہ وہ دعا جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس لانے کے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان جو تم مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے زخموں کو بھر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا بھی بہتر ہے یا نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ دیری اسی لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چیز تمہیں اس وقت دے سکے جب وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان کے ہیں۔ رمضان میں مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ یہ تڑپ جو تمہیں جانی ماز تک لے آئی ہے، اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ وہ ناممکنات کا رب ہے اور تم ممکن پر رو رہے ہو۔ تمہارا نصیب تمہیں صرف ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھے ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے، اللہ نواز رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان حال کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے اور کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ پہلا عادل امام ہے، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسم ہے میری ذات کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیری بعد ہی صحیح۔